یقین مانیے اگر میرا یہ پیغام اقرار بھائی تک پہنچتا ہے تو میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. پھر آپ خود ہی اندازہ لگائیں, اقرار بھائی ان کو بار بار کہتا ہے بھائی آپ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ کر سنائیں. آپ نے اپنے اوپر ٹائٹل جو لگایا ہوا ہے وہ محافظی عقیدہ ختم نبوت کا لگایا ہوا ہے, تو آپ قرآن سے کوئی ایک آیت پڑھ کر کے دکھائیں. ترشف والی سرکار ہے یا اس طرح کے اور بھی پاکستان سارا کا سارا بھرا ہوا ہے جو 2 نمبر کے فراڈیہ قسم کے پیر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں. پھر دوسری بات, میں اقرار الحسن بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, شاباش بھی دیتا ہوں. اس کے کرتبوں کو ظاہر کر دیا, اس کو ایکسپوز کر دیا. ہر ماں کو اللہ پاک توفیق دے کہ اقرار جیسے بچے وہ پیدا کرے تاکہ ہر قسم کے شعبہ داباز کے گریبان کے اندر ہاتھ ڈال کر کے اس کے فریب اور مکر کو قوم کے سامنے رکھا جا سکے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ لینا, جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ لینا. کرنٹلی ایک واقعہ پیش آیا جو سوشل میڈیا کے بہت بڑے سٹار ہیں اقرار الحسن, انہوں نے ایک بہت بڑے نام نہاد پیر جو حق خطیب کے نام سے مشہور ہے اور شف والی سرکار کے نام سے اس نے شہرت پائی ہے, عوام کو دھوکے میں مبتلا کر کے اور شف کر کے لوگوں کو کہتا تھا کہ میں تمہارا علاج کرتا ہوں اور تمہیں شفا ملے گی, اور فراڈ کے ذریعے سے, دھوکہ دہی کے ذریعے سے لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا اور اپنا ایک نام بنایا ہوا تھا اور پورا گراؤنڈ بنایا ہوا تھا. سب سے پہلے بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اسلام کے اندر فقط پیری اور مریدی کا کوئی تصور نہیں ہے. پیری اور مریدی کا تصور جو آج کل معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے, دراصل یہ پیری مریدی کا تصور نہیں ہے بلکہ اس کو تصوف کہا جاتا ہے, اور تصوف کا معنی دلوں کی پاکی اور صفائی کرنا ہے. یہ قرآن اور سنت کے ذریعے سے کی جاتی ہے اور قرآن و سنت کے سمجھنے والے یہ دلوں کی پاکی اور صفائی کرتے ہیں. قرآن مجید کے نزول کے مقاصد کے اندر, بنیادی مقاصد کے اندر اللہ پاک نے وَيُزَكِّيهِمْ یہ ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے دلوں کی صفائی کریں گے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے دلوں کی صفائی قرآن مجید کے ذریعے سے کیا کرتے تھے. اب ایک شخص ایسا ہے جس کو خود قرآن اور سنت کا پتہ نہیں ہے, تو وہ لوگوں کے دلوں کی کیا صفائی کرے گا؟ اس کا دل خود پاک نہیں ہے, اس کا دل خود صاف نہیں ہے, اور اس کے دل کے اندر شرک اور بدعت اور رسومات اور دنیا پرستی اور ایسے قسم کے جراثیم پڑے ہوئے, تو لوگوں کو کیا وہ پاکی اور صفائی کی تعلیم دے گا؟ اس کی مثال تو یہ ہوئی کہ خود کوئی بندہ اندھا ہے, اس کو خود کچھ سوچتا نہیں ہے, خود کچھ نظر آتا نہیں ہے, اور وہ اور لوگوں کو رستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. جو خود اندھا ہو وہ کسی اور کو رستہ نہیں دکھا سکتا. تو یاد رکھیں, پیری اور مریدی کا تصور یہ الگ سا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کا تصور ہوتا ہے. تو ایسے جیسے جس طرح شف والی سرکار ہے یا اس طرح کے اور بھی پاکستان سارا کا سارا بھرا ہوا ہے جو 2 نمبر کے فراڈیہ قسم کے پیر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں اور ان کو قرآن اور سنت سے دور رکھ کر کے, اندھیروں کے اندر رکھ کر کے ان کو جہنم کے رستوں پر لے کے جاتے ہیں اور جنت کے رستوں سے ان کو روکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے, عوام کو پیغام یہ ہے کہ ایسے دوغلے اور فراڈی قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. جو عالم نہیں ہے وہ آپ کا پیر نہیں ہو سکتا, وہ آپ کا مرشد نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات, میں اقرار الحسن بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, شاباش بھی دیتا ہوں. اس کی زندگی کے تحفظ اور حفاظت کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو بہت لمبی زندگی اور بہت حفاظت والی زندگی عطا فرمائے کہ اس نے ایسے بڑے بڑے مگرمچھوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے جن کے قریب پہنچنا بھی کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا تھا. اس نے اس کے اوپر صرف ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ اس کے کرتبوں کو ظاہر کر دیا, اس کو ایکسپوز کر دیا کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو دھوکے کے اندر رکھتا ہے, کس طریقے سے وہ شعبدہ بازیاں کرتا ہے, کس طریقے سے وہ لوگوں کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکتا ہے, اور کس طریقے سے وہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرتا ہے. اقرار الحسن بھائی جو ہیں وہ شاباش کے بھی مستحق ہیں اور مبارکباد کے بھی مستحق ہیں کہ اس نے اتنے بڑے ایک مگرمچھ کے اوپر ہاتھ ڈالا. پھر آپ خود ہی اندازہ لگائیں, اقرار بھائی ان کو بار بار کہتا ہے بھائی آپ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ کر سنائیں. آپ نے اپنے اوپر ٹائٹل جو لگایا ہوا ہے وہ محافظی عقیدہ ختم نبوت کا لگایا ہوا ہے, تو آپ قرآن سے کوئی ایک آیت پڑھ کر کے دکھائیں. وہ آگے سے وہی شرارتیں, وہی کرتا, وہی شیطانیاں, وہی دھول جھونکنے والی بات, اور اسی طرح اپنے آپ کو
बचाने की कोशिश करता है, कभी था चूमता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो शोबदबाजों के पास जब कोई दलील नहीं होती तो उनकी हरकतें यही होती हैं, अपने आप को भगाने और अपने आप को निकालने के। तो हम इकरार भाई के इस फ़ैल जो उसने इक़दाम किया है, हम उनको शाबाश भी देते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। यकीन मानिए अगर मेरा ये पैगाम इकरार भाई तक पहुंचता है तो मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया हुआ है। एक शरई फरीज़ा जो हम जैसे उलमा का काम होता है कि हम अमर बिल मारूफ भी करें और नही अनिल मुनकर भी करें, ये हमारा फरीज़ा था, लेकिन हमसे न हो सका, आपके ज़रिए से अल्लाह पाक ने कर लिया। कितने लोग, कितने लाखों की तादाद के अंदर लोग उससे मुतासिर होंगे जिन लोगों को इसने अपने जाल के अंदर और अपने उसके अंदर फंसाया हुआ था। आज उस खोल से लाखों लोग निकल चुके होंगे, लाखों लोगों का ईमान बच चुका होगा। तो तमाम लोगों का सवाब आपको पहुंचेगा कि उनके ईमान की हिफाजत हो गई है। और मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, हर एर गैरे के पीछे न जाया करें, हर एर गैरे को अपना पीर और मुर्शिद ना बनाया करें, बल्कि सबसे पहले देखें जो बंदा कुरान और सुन्नत का ताबेदार है, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करता है, तो उसी को आप फॉलो करें, उसी के पीछे जाएं, उसी को अपना पीर, रहनुमा, मुर्शिद या मुरब्बी मानें। हर एर गैरे के पीछे जाकर के अपने ईमान को ख़राब न करें, क्योंकि क़यामत वाले दिन लोगों को उनके बड़ों के साथ उठाया जाएगा। जब मेरा और आपका बड़ा ऐसा कुरान और सुन्नत से नाबलद और नावाकिफ़ होगा तो लाजिम बात है हमारा हशर भी ऐसे ही लोगों के साथ होगा। इसलिए ऐसे शोबदाबाजों से अपने आप को भी बचाइए, अपने ईमान और अकीदे को भी बचाइए और अपनी कौम को भी बचाइए। आखिर में एक बार फिर मैं इकरार भाई को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, शाबाश भी देता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक इकरार जैसे बच्चे, हर माँ को अल्लाह पाक तौफीक दे कि इकरार जैसे बच्चे वो पैदा करे, ताकि हर किस्म के शोबदाबाज के गरेबान के अंदर हाथ डाल करके उसके फ़रेब और मकर को कौम के सामने रखा जा सके।